بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج دو حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک زمینی سفر جس کو اسراء کہا جاتا ہے اور ایک آسمانی سفر جس کو معراج کہتے ہیں۔ ہم پچھلی ویڈیو میں سفر اسراء یعنی زمینی سفر میں پیش آنے والے 10 عجیب واقعات ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ آج معراج یعنی آسمانی سفروں میں پیش آنے والے عجائبات کا مشاہدہ جو آپ کو کروایا گیا ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ یہ بھی تقریباً 10 واقعات بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروانے کی حکمت ہی عجائبات کا مشاہدہ کروانا تھا، تاکہ آپ کو زمین اور آسمان کے عجائبات دکھائے جائے اور آپ کا ایمان بالغیب ایمان بالمشاہدہ میں تبدیل ہو جائے۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اس میں اس سفر کی حکمت کا بھی تذکرہ خود ہی فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ یہ سفر ہم نے اس لیے آپ کو کروایا تاکہ آپ کو اپنی قدرت کے مشاہدات کروائیں۔ اس لیے آپ کا یہ سفر مختلف عجائبات اور ان کے مشاہدات سے بھرپور تھا۔ مسجد الاقصیٰ میں تمام انبیاء کرام سے ملاقات اور ان کی امامت کے بعد آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ یہ آپ کے سفر معراج کی ابتدا تھی، اور یہ سفر براق پر نہیں تھا بلکہ لفٹ نما کسی زینے کے ذریعے ہوا جس سے آپ اوپر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف اور چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ جب آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ نور کا ایک ستون ہے جو بالکل بیت اللہ کے اوپر سیدھ میں ہے، یعنی فرشتوں کا قبلہ ہے جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی تھی، بیت اللہ کو بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کے پاس آسمانوں میں ان کو مستقل جگہ عطا فرمائی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ اتنا بڑا درخت تھا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور اس کے بیر مٹکے کے برابر تھے اور سونے کے پتنگوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ اور المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ زمین سے لائے جانے والے نیک اعمال یہاں تک اٹھائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ زمین سے جتنے بھی نیک اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں ان کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا شرف بخشتے ہیں اور اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو المنتہا کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ تمام مخلوقات کی یہ آخری پہنچ ہے، آخری انتہا ہے، اس سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا وہ درخت جہاں پہ انتہا ہو جاتی ہے، اینڈ ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ آپ کو لے جایا گیا اور آپ کو پورا منظر یہاں کا دکھایا گیا۔ لیکن آپ کو یہ اعزاز بھی بخشا گیا کہ آپ سدرۃ المنتہا سے اوپر بھی تشریف لے گئے جہاں آج سے پہلے کوئی نہیں گیا تھا۔ آپ نے وہاں قلموں کے چلنے کی آواز سنی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ مقام صریف الاقلام ہے جہاں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے لکھنے کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو ایک سواری پیش کی گئی، رف، اس میں آپ سوار ہو کر عرش الہی تک پہنچے جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور زیارت کا شرف آپ کو بخشا گیا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 مختلف انعامات اور تحفے عطا فرمائے۔ سب سے پہلا تحفہ نماز کا آپ کو ملا، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ نمبر 3، آپ کی تمام امت کی بخشش کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ شرک نہیں کریں گے تو میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ اور چوتھا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی زیارت نصیب فرمائی، اور پانچواں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ مسلم شریف کی روایت 431 نمبر میں بھی ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جنت کے نظارے کروائے گئے، جہنم کے احوال کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے جنت میں ایک انتہائی خوبصورت سفید محل دیکھا، دل میں آیا کہ شاید یہ میرا ہو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ پھر جہنم کے کچھ احوال آپ کو دکھائے گئے۔
غیبت کرنے والوں کو دیکھا کہ لوہے کے بڑے بڑے ناخن سے اپنے چہرے اور سینے کو چھلنی کر رہے ہیں۔ یہ سزا ان کو اس لیے ملی کہ دنیا میں یہ لوگ غیبت کر کے دوسروں کے سینوں کو چھلنی کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے گھر کی طرح ہیں اور ان میں سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں جو ان کو ڈس رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ تو آپ کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں جو دنیا میں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنے پیٹ کو بھرتے تھے۔ ایک جگہ آپ کو دکھایا گیا کہ مرد اور عورتیں جمع ہیں اور ایک بدبودار اور گلا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس ہی ایک اچھی عمدہ پکی ہوئی ہنڈیا بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز طریقہ، حلال طریقہ رکھا تھا، لیکن وہ اپنی ضرورت کو حرام اور ناجائز طریقے سے پورا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کی زبان کو لوہے کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ بے عمل عالم ہے جو لوگوں کو تو دین کی طرف بلاتا تھا اور اپنے آپ کو بھول جاتا تھا۔ تو اس کا علم چونکہ صرف اس کی زبان تک تھا، عمل میں نہیں تھا، اس لیے آج اس کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور ایک جگہ آپ نے دیکھا خیانت کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، نمازوں میں سستی کرنے والے، ان سب کو آپ نے مختلف طرح کے عذابات اور تکالیف میں دیکھا۔ پھر جنت اور جہنم کے احوال دیکھنے کے بعد آپ کا واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آپ آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پہنچے اور وہاں براق کے ذریعے پھر آپ کو مکہ مکرمہ پہنچایا گیا۔ یوں یہ مبارک سفر آپ کا اختتام پذیر ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔